اس وقت اسلام آباد میں خرم دستگیر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. اگر نقصان پہنچایا ہے تو یہ پاکستان کے وزیر اعظم کے کہنے کی بات نہیں ہے. جب وہ جا کر امریکہ میں کاؤنسل آن فارن ریلیشن میں تشریف لے گئے اور وہ فرماتے ہیں کہ جی پاکستان آرمی اور ISI نے القاعدہ کو ٹرین کیا، جو کہ حقیقی طور پر غلط ہے، تو پاکستان کو نقصان پہنچتا ہے. وہ جب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کوئی سرحد نہیں ہے اور ڈیورنڈ لائن انگریزوں نے کاٹ دی تھی، تو پاکستان کے خارجہ پالیسی کے مفادات کو نقصان پہنچتا ہے. وہ جب یہ فرماتے ہیں نیو یارک ٹائمز کو کہ یہ جو آج ہمیں ملیٹنٹس نظر آتے ہیں کہ پاکستان نے بنائے تھے، تو پاکستان کو نقصان پہنچتا ہے. وہ جب یہ کہتے ہیں کہ مسٹر موڈیز گورنمنٹ مائٹ بی دا بیسٹ پاسبل آپشن فار سیٹلنگ دا کشمیر کانفلکٹ، کہ مسٹر مودی اگر دوبارہ منتخب ہو گئے تو وہ کشمیر کے حل میں معاون ثابت ہوں گے، پاکستان کو نقصان پہنچا ہے. ایسی گفتگو سے 2.5 سال کی جو سفارتی نالائکی ہے اور پالیسی جمود ہے، انہیں تقریروں سے چھپایا نہیں جا سکتا. مسئلہ تقریر کا نہیں، ڈیلیوری کا ہے، جس میں عمران خان صاحب ناکام ہے. اور اس میں سب سے چین کے بعد جو اہم ترین معاملہ ہے وہ عمران خان صاحب کی جو بھارت کی اپیزمنٹ ہے، جسے بزدلانہ مصالحت کہا جاتا ہے، وہ ہے کہ انہوں نے آتے ہی حکومت میں آتے ہی پہلے کوشش کی، اخباروں میں چھپا کہ جی وہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں. ہندوستان نے اس کوشش کو اور جس پیرائے میں وہ کی گئی اس کو کمزوری سمجھا. تو کرتارپور جب پاکستان نے شروع کیا، اس کا کیا جواب آیا؟ اس کا جواب بالا کوٹ سے آیا کہ 50 سال میں پہلی دفعہ ہندوستان کو یہ جرأت ہوئی کہ وہ اپنے جہاز پاکستان کی سرحد کے اوپر سے گزارے. پاکستان نے بڑا اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کی، ہم نے ابھی نندن کو آزاد کیا، لیکن ابھی نندن کو چھوڑنے کا اصل جواب ہندوستان کی طرف سے کشمیر پر تسلط قائم کرنے کی صورت میں آیا. آپ دیکھیے فارن پالیسی میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یک طرفہ جو ہیں کنسیشنز دیتے جائیں اور آگے سے جو ہے وہ آپ کی یک طرفہ کنسیشن جو ہے انہیں ہندوستان نے کمزوری سمجھا ہے اور آپ کے اوپر چڑھ دوڑا ہے. اور یہ سوال ہمیشہ رہے گا کہ وہ کون سا ورلڈ کپ ہے جو عمران خان صاحب جولائی 2019 میں واشنگٹن سے لے کر آئے تھے. کہا میں جیت کر آیا ہوں، کیونکہ اس کے ٹھیک 10 دن بعد ہندوستان مقبوضہ کشمیر کو ہڑپ کر گیا. پاکستان کا کیا جواب رہا ہے؟ پاکستان ملی نغموں اور کاغذی نقشوں سے آگے نہیں بڑھ سکا. سفارتکاری ملاقات کے ذریعے ہوتی ہے، بیانوں کے ذریعے نہیں ہو سکتی، گیتوں کے ذریعے نہیں ہو سکتی. اور ہم نے یہ بار بار دیکھا ہے کہ کشمیر کے معاملے میں عمران خان صاحب نے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں آرم چیئر ڈپلومیسی، صوفہ سفارتکاری کی ہے کہ اپنے صوفے پر بیٹھے رہے خود بھی اور ان کے وزیر خارجہ بھی، اور ان کا یہ خیال تھا کہ پوری دنیا ہمیں خود سپورٹ کرے گی. دنیا نے ہمیں سپورٹ نہیں کیا، بڑی محدود سپورٹ حاصل ہوئی، وہ بھی 2 سال کی کوشش کے بعد جب OIC نے اپنے اس میں اعلامیہ میں اس کا ذکر کیا. لیکن جو بزدلانہ مصالحت ہے اس کی مثالیں بے شمار ہیں. یہ سوال ہے کہ جب بالا کوٹ پر ہندوستان نے حملہ کر دیا تو وہ کیا مجبوری تھی جس کے تحت پاکستان نے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کاؤنسل کے لیے ہندوستان کو ووٹ دے دیا؟ وہ کیا مجبوری تھی کہ ثبوت کشمیر کے بعد بھی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ بجائے پوری دنیا میں جانے کے اسلام آباد میں بیٹھے رہے؟ وہ کیا مجبوری تھی کہ دہشت گرد جاسوس کلبھوشن یادو کی سہولت کاری کے لیے ایک خفیہ آرڈیننس جاری کرنا پڑا جو کہ 45 دن عوام اور پارلیمان کی نظروں سے اوجھل رہا؟ اور نتیجہ اب یہ ہے کہ ہندوستان کی اپیزمنٹ اور کشمیر پر عمران خان کی بے سمت اور کمزور پالیسی نے بھارت کو پاکستان کے خلاف جارحانہ اقدامات کا حوصلہ دے دیا ہے. لائن آف کنٹرول پر مستقل جو بمباری ہے ہندوستان کی طرف سے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. اور اب ہم نے پہلی دفعہ سنا ہے کہ ہندوستان زور و شور سے آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان پر حملے کی دھمکی بھی دے چکا ہے. 8 مہینے سے پارلیمانی کشمیر کمیٹی کی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی. جو انہوں نے میٹنگیں کہا کہ جی ہم کاؤنسل بنا رہے ہیں اس میں سب کو بلائیں گے، وہ میٹنگیں نہ ہونے کے برابر ہیں. اور صرف
ہم نے وزراء کی طرف سے مضحکہ خیز بیانات سنے کہ ہمارے پاس بھی 1.5 کلو کا بم ہے، 1.25 کلو کا بم ہے۔ پاکستان کی جوہری صلاحیت کو خدا کے لیے اس طرح مٹی میں مت ڈالیں، یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے۔ عمران خان صاحب بھی یہ غلطی کر چکے ہیں جب انہوں نے سکھوں کے سامنے ایک سکھ اجتماع تھا لاہور میں تو فرمایا کہ جی ہم فرسٹ یوز نہیں کریں گے، اور پھر ہم نے یہ سین دیکھا کہ انٹر سروسز پبلک ریلیشنز کو 3 گھنٹے بعد اپنے وزیر اعظم کے بیان کی تردید کرنی پڑی کہ نو فرسٹ یوز پالیسی پاکستان کی پالیسی نہیں ہو سکتی اور نہ ہے۔ جو اگلی تباہی جس کا ہم نے اس سال میں شاخسانہ دیکھا ہے وہ پاکستان کے جو تعلقات ہیں خلیج کے ممالک سے، جس میں سعودی عرب سر فہرست ہے، اس کی تباہی اور بیڑا غرق، بہت بڑا نقصان ہوا۔ اور نقصان کیا ہوا؟ ایک طرف جس طرح میں نے کہا عمران خان صاحب صوفہ سفارتکاری فرماتے ہیں، خلیجی ممالک کے معاملے میں انہوں نے میگا فون سفارتکاری فرمائی ہے کہ سفارتکاری بذریعہ انٹرویو، سفارتکاری بذریعہ ٹی وی ٹاک شو، یہ بچگانہ سفارتکاری پاکستان کا بہت نقصان ہوا کہ ایک ایسا دوست 70 سال سے پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا، اس نے کہا کہ پاکستان سے کہا کہ جی ہم نے آپ کی جو سپورٹ کے لیے رقم دی تھی وہ واپس کریں جزوی طور پر۔ تو سعودی عرب کے ساتھ تعلقات اب وہ کہہ رہے ہیں جتنے مرضی دعوے کریں، لیکن جو میگا فون ڈپلومیسی کی ہے، صوفہ سفارتکاری، اب میگا فون سفارتکاری، اس کا پاکستان کو بے حد نقصان ہوا ہے۔ اور کوئی بھی آنے والی حکومت جو ہے اس کو بہت کام کرنا پڑے گا کہ پاکستان کے خلیجی ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو بحال کیا جائے۔ اور جو ان کی نالائکی اور نااہلی ہے، اس کا میں نے ذکر کیا، اس کی سب سے بڑی مثال وہ عدم توازن ہے جو پاکستان نے بہت عرصے سے خلیج کے ممالک اور جو دوسرے مسلم ممالک ہیں، ترکی، ایران، ملیشیا کے ساتھ مینٹین کیا ہوا تھا۔ لیکن عمران خان صاحب کی حکومت اس قابل نہیں ہے، ان میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ یہ سفارتی توازن قائم رکھ سکتے، اور ہم نے یہ دیکھا کہ ہم نے دونوں اطراف کو ناراض کر لیا۔ سعودی عرب بھی ناراض ہے، دوسرے ممالک بھی ناراض ہیں، اور ہمیں اب سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم پاکستان کی جو خارجہ تعلقات ہیں انہیں کیسے آگے لے کر چلیں۔ اور خواتین اور حضرات، میں اس بات پر اختتام کروں گا کہ پاکستان کے خارجہ تعلقات کا جنازہ شاہراہ دستور پر پڑا ہے اور کوئی اس قابل نہیں ہے کہ اس کو کندھا دے سکے۔